اس میں موصول ہوتا ہے، اور اس میں موصول کے بعد جو صلت الموصول ہوتا ہے، یعنی اس کا جو جواب اس کے بعد اس کا ایک جملہ یا ایک لفظ آتا ہے جو کہ صلت الموصول ہوتا ہے، یعنی موصول جو اس میں موصول ہوتا ہے اس کے جواب میں آتا ہے، اس کے صلے کے طور پہ آتا ہے، تو پھر وہاں کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے جی۔ سر جی اس کے بعد مسئول آتا ہے تو وہ جواب شرط بھی ہو سکتا ہے، مسئول بھی کہہ سکتے ہیں، شرط بھی کہہ سکتے سر من کے علاوہ اور کون کون سے لفظ ہیں شرطیہ میں جو آتے ہیں؟ کیا کہا آپ سمجھے نہیں، کیا دوبارہ بتائیں گے پلیز؟ نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں کہ من کے علاوہ کون سے الفاظ ہیں جو شرطیہ یوز ہوتے ہیں؟ ان بھی ہے، ان جیسے اگر تم ایسے کرو گے تو یہ ہوگا، جی، اور بھی اس کے علاوہ الفاظ ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی جملے آپ کو ملیں گے جہاں پہ آپ کو لفظ نہیں ملے گا جو انڈیکیٹ کر رہا ہو کہ یہ شرطیہ جملہ بن رہا ہے، لیکن وہ جملہ جو ہے اس کے اندر فعل مضارع کی مجزوم حالت ہمیں بتا دے گی کہ یہ شرطیہ جملہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے شاید پچھلی کچھ اسباق پہلے ہم نے اس طرح کی کوئی اگزامپل دیکھی بھی تھی، جملہ شرطیہ تھا لیکن اس کے اندر کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہو رہا تھا جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ کوئی شرطیہ جملہ بن رہا ہے، اس کے باوجود فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم تھا۔ تو فعل مضارع کو دیکھ کے اور پھر جملے کے کانٹیکسٹ کو دیکھ کے بات سمجھ آئی کہ یہ تو شرط بن رہی ہے، اگرچہ اس کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ شرط بنا رہا ہو، یعنی شرط کے معنی کریٹ کر رہا ہو۔ جملے کی فارمیشن جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ یہ تو شرطیہ جملے میں لازم نہیں ہے کہ کوئی حرف شرط جو ہے یا کوئی شرط انڈیکیٹ کرنے والا لفظ موجود ہو، اس کے بغیر بھی شرطیہ جملہ بن جاتا ہے۔ شرط کے کافی ہیں، وہ اسماء شرطیہ جو ہے اس کے عنوان سے بتاتی ہیں، اور کافی میرے خیال میں 7-8 ہیں، اور زیادہ بھی ہوں، جس میں من ہو گیا، ماں ہو گیا، جیسے متا ایون ہو گیا، ایو ہو گیا، تو اس طرح کے سارے جو ہے نا، تو لیکن وہی بات ہے کہ آگے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ اسماء شرطیہ میں سے آ رہا ہے یا جملے کانٹیکسٹ۔ میری اس پہ سجیشن یہ ہے کہ الفاظ کو یاد کر کے اس سے شرط ڈھونڈنے کی بجائے اگر جملے کی ساخت کو دیکھ کے آپ اس کی شرط کو پہچاننے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ آسان ہوگا۔ پھر جی، آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے کہ اس میں لفظ وہ استعمال ہوا کہ نہیں ہوا جو ان 8 میں یا 7 الفاظ میں ہے، بلکہ آپ جملے کو، اس کے کانٹیکسٹ کو اور جملے کو پڑھ کے آپ خود ہی گیس کر لیں گے کہ شرطیہ جملہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ بہت بہت جزاک اللہ، آپ نے بہت صحیح جزاک سمجھایا اللہ جی، کہ وہ اگر مضارع مجزوم ہو جائے تو وہ عین ممکن ہے کہ جملہ شرطیہ ہی ہو، تو ایسے ہی ہوتا ہے جی۔ جزاک اللہ جی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ ہیں اصل میں خسارے والے۔ تو پیغام جو ہے یہاں پہ وہ کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے، ساتھ ساتھ میوٹ کرتے جائیے گا جی، کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے وہ کانٹیکسٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں منافقین کی، اور درمیان میں ایڈوائس آ گئی ہے مومنین کے لیے، اور ایڈوائس آواز یہ آئی ہے بیک جی گراؤنڈ آواز بہت زیادہ ہے جی۔ جی میوٹ کرتے جائیے گا جی ساتھ ساتھ۔ تو جو ایڈوائس آ رہی ہے وہ ایڈوائس یہ آ رہی ہے کہ مومنین کے لیے ایڈوائس یہ آ رہی ہے کہ آپ غافل نہ ہوں، آپ کے اموال اور اولاد جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل نہ کر دے، کیونکہ یہ غفلت جو ہے یہ ہے اصل میں خسارہ، یہ غفلت میں پڑنا جو ہے یہ خسارے میں پڑنا ہے۔ اموال کے اندر شغف ہو جانا، یعنی اتنا مصروف ہو جانا، اور اولاد کے لیے اتنا مصروف ہو جانا کہ آپ اللہ سے غافل ہو جائیں۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ویسے بھی اللہ کو یاد رکھنا ہر کام کے اندر اللہ کا ذکر ہے، ویسے ہم ذکر جس کو کہتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس لیول کا غافل ہو جانا کہ اللہ کے کسی یعنی ذکر سے تعلق ہی نہ رہے، اس کا ایک ریزن جو بنتی ہے وہ اموال اور اولاد بنتی ہیں۔ تو یہ یہاں پہ آنا، اس آیت کا اس جگہ پہ اس کانٹیکسٹ میں آنا جو ہے
وہ سمجھنا ضروری ہے. ذکر چل رہا ہے منافقین کا اور بات آ گئی ہے اب مومنین کے لیے. تو تعلق ہے اس کا پچھلی آیات کے ساتھ بھی، کیونکہ شاید یہی رستہ ہے منافقت کی طرف لے کے جانے والا. یہیں سے پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ 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 ایمان جو ہے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رستہ جو ہے وہ منافقت کا ہموار ہونا شروع ہو جاتا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے. وَأَنفِقُوا، اب دیکھیے اس کا علاج کیا آ رہا ہے، منافقت سے بچنے کا علاج کیا ہے. اور یہ جو ایک رسک ہے جو پیچھے اس آیت میں گزرا، اس رسک کی میٹیگیشن کیا ہے، یہ رسک میٹیگیشن یہاں پہ آ رہی ہے. وَأَنفِقُوا، اور تم سب خرچ کرو. انفقا ينفقو، انفقو، تم سب خرچ کرو. مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے. مما رزقنا، ہم نے رزق دیا تمہیں، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. من قبلی، قبل اس کے، ان کے، یاتیا احدکم، یہ یاتی تھا، یاتیا بن گیا ان کی وجہ سے، کیونکہ ان جو ہے وہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، اس کے آخر میں زبر لے آتا ہے، اس کی وجہ سے یاتی سے یاتیا بن گیا. اس سے پہلے کہ آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی کی، الموت، موت. فیقولا، تو وہ کہے، فیقولا، تو وہ کہے، ربی، اے میرے رب، اس میں یا چھپا ہوا ہے، اے میرے رب، لولا خرتنی، لولا، کیوں نہیں، لولا، وائی ناٹ، اخرتنی، اخرتنی، مؤخر کر دیا میرے لیے، تو نے میرے لیے مؤخر کیوں نہیں کر دیا. اخرتا، مؤخر اسی سے نکلا ہے. اخرتنی، تو نے مجھے مؤخر کیوں نہیں کر دیا، یعنی میری اس وقت کو مؤخر کیوں نہیں کر دیا، ڈیلے کیوں نہیں کر دیا. الی اجل قریب، اجل کا مطلب بھی وقت ہے، اجل قریب کا مطلب قریبی وقت، یعنی تھوڑے سے اور وقت کے لیے مؤخر کیوں نہیں کر دیا. فار اے لٹل مور ٹائم. لولا اخرتنی، کیوں نہیں مؤخر کر دیا تو نے مجھے، الی اجل قریب، تھوڑے سے وقت کے لیے، کسی قریبی وقت کے لیے، یعنی فار اے لٹل مور ٹائم، تو نے میری اس موت کو، اس وقت کو مؤخر کیوں نہیں کر دیا. فَأَصَّدَّقَ، اصدقا، تو میں صدقہ کرتا، تو میں صدقہ کرتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں ہو جاتا صالحین میں سے. تو میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا. صدقہ، صدقہ کرنا سر، جی، اصدقہ، صدقہ، تو میں صدقہ کرتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ فعل مضارع استعمال ہو رہا نہیں، یہ فعل ماضی ہے. ہے. صدقہ، جی، یہ فعل ماضی ہے، اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بنتا ہے، مجاہد صاحب آپ ریفریش کرائیں گے، میرا خیال یہ سر اس یہ کا تدبرہ یا میں نے پھر تدبرہ اسی میں سے ہے نا. مضارع کے معنی پوچھا کیسے آ کہ گیا. گروپ میں بھی کیا ہے، یہ واحد متکلم ہے. ہاں جی، متکلم تو ہے. یہ اصل میں جو باب ہم نے پڑھا نا، تدبرا یا تدبرو،
جی جی یہ جی اس سے بنا تھا بیسیکلی یہ تھا تصدقہ، تصدقہ اچھا جیسے تدبرہ ہے، اسی طرح اسی کے اگر ہم وزن پہ رکھ کے دیکھیں تو یہ بن جائے گا تصدقہ. تو وہ گرامر والی یہ کہتے ہیں کہ کچھ کلمات یا کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جیسے تا، سا اور دال، زال، زا، سین، شین، اس طرح سواد، دوات، کہ اگر یہ تصدقہ جیسے اس کے اندر ہے، تا ہے شروع میں، تو اگر یہ آئے نا تو ان کو جو دوسرا حرف ہے نا جیسے سواد ہے اس سے ریپلیس کر دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو تھا تصدقہ، اسی سے ہم کہتے ہیں تصدق. تو تصدقہ کا تا جو تھا نا شروع کا تا، اس کو بھی سواد ہی سے ریپلیس کر دیتے ہیں گرامر والے، تو اس کو سسا ہو گیا. پھر اس سے ملا کے میں نے شیئر کیا ہے، تو اس سے یہ ہوتے ہوتے یہ بن جاتا ہے اس صدقہ. تو یہ بیسیکلی اس صدقہ تھا جی. تو یہ فا نہیں آیا نہیں، تو سمجھ آئی سر. جی جی. اچھا کوئی سمجھ اس کی نہیں آ رہی. تفصیل میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ 2 آیات مکمل کر لیں پہلے معنی کے اعتبار سے، پھر ہم اس کی گرامیٹیکل اور وہ صرفی اور نحوی چیز جو ہے وہ تفصیل سے دیکھتے ہیں. پہلے اس کا ٹھیک مضمون ایک دفعہ ہم ذرا ہائی لیول اس کا مضمون دیکھ لیں. تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے کہ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّي، تو وہ کہے اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہیں مؤخر کر دیا تو نے مجھے الی اجل قریب، تھوڑے سے اور وقت کے لیے، فاصدق، تو میں صدقہ کر دیتا، واکم من الصالحین، اور صالحین میں سے ہو جاتا. یعنی صدقہ کرنے سے صالحین میں ہو جانا، یعنی یہ اس کا تعلق ہے صالحین کے ساتھ، صالحین میں ہو جانے سے. صدقہ صالحین میں سے کر دیتا ہے. سر. یہاں کن ول کن آ رہا ہے. ہاں جی، کن تو واکن، کانا کی وجہ سے نا. جی کانا یکونو سے اکونو، اکونو سے یہاں پہ اکن ہو گیا. ہم اس کی اچھا اکن اکون. یعنی اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. اگلی آیت ایک دفعہ دیکھ لیجئے تاکہ ہمارا نا مضمون مکمل ہو جائے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں، اخرا یؤخر، وہی پیچھے والا لفظ، یؤخرا، مؤخر کر. ہرگز نہیں مؤخر کرے گا اللہ، اور ہرگز نہیں مؤخر کرتا اللہ، نفسن، کسی کو بھی، نو ون، اذا جاء اجلوہا، جب آ جائے، اجلوہا، اس کی اجل، یعنی اس کی موت، یعنی اس کا وقت آ جائے، اس کا وقت اچھا، آ جائے. اجل مونس ہے سر. ہا نہیں، ہے نا. اجلو ہا. تو ہا اجلوہا کس کی نفس طرف کے ہے؟ لیے آیا، ہا جو ہے وہ نفس نفس. کے لیے آیا. ہاں اچھا اچھا اچھا. نفس. نفس. اس کا وقت آ جائے، اللہ مؤخر نہیں کرتا. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم کرتے ہو، اللہ جانتا ہے. اب مضمون اس کا صرف پہلے ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ جو منافقت ہے اس کا پیچھے مضمون ذکر کرنے کے بعد مومنین کو کہا گیا کہ جو چیز اس طرف لے کے جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذکر سے غافل ہونا. اور ذکر سے غافل ہونا جو ہے اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس ہے، اس کی ریزن اموال کیا اور ہوتی مال. ہے؟ اموال اور اولاد کے اندر مشغول ہو جانا، اتنا مشغول ہو جانا کہ وہ ذکر سے ہی غافل ہو جائے. اچھا، اگر ایسا ہو جائے یا کسی درجے میں ہو جائے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اور وہ ہے اگلی آیت میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے. وہ خرچ کرنا جو ہے وہ گویا کہ صالحین میں لے آتا ہے بندے. یہ ہے علاج نفاق کا بھی، اور یعنی ایسی چیز جو نفاق کی طرف لے کے جا رہی ہو اس کا بھی، خرچ کرنا. تو انفاق جو ہے وہ نفاق کا علاج ہے. انفاق جو ہے وہ نفاق کا علاج ہے اس صورت کے مطابق. تفصیل کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو ٹرانسلیشن ہے، تفسیر ہے، اس کو بھی سنیے 15-20 منٹ کی، اور بھی کہیں سے پڑھیے، لیکن وہ ضرور سنیے. اس میں اس کو خاص طور پہ اس مضمون کو بڑے اچھے طریقے سے کور کیا گیا.
اب ہم آتے ہیں اس کی گرامیٹیکل انالیسس کی طرف. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں جو تمہیں رزق دیا. یہ تو سادہ ہے. من قبلی اس سے پہلے کے ان یاتیا. اب یہ ان کا لفظ جو ہے یہ ہم نے دیکھ لیا، یہ اپنے سے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو منسوب کر دیتا ہے، اس کے اوپر زبر لے آتا ہے. اصل میں ورڈ تھا یاتی، جزم تھی اس کے اوپر، لیکن ان نے اس زبر جزم کو ختم کر کے زبر لگا دیا، ان یاتیا بن گیا. اور من قبلی آپ دیکھ رہے ہیں قبلو سے قبلی بن گیا، یہ من کی وجہ سے. من کی وجہ سے. احدکم الموت فیقولا. اب یہ یقولو جو ہے یقولا میں کیوں چینج ہو گیا، اس کے اوپر غور کیجئے جی. یاتیا جو ہے وہ تو ان کی وجہ سے ہو گیا، یقولو جو ہے وہ یقولا میں کیوں چینج ہو گیا. مفعول کی وجہ سے. جی سوری دوبارہ کہیے گا. مفعول کی وجہ سے. یہ سر یہ ان جو ہے نہیں اگر آ رہا ہے نا، جی جی ان یا عطیہ، اگر کے معنوں میں آ رہا ہے یہ. کہ اچھا کے معنی کے. وہ ان ہوتا ہے نا، ان اگر کے معنوں میں آتا ہے تو ان شیخ صاحب ایسا تو یاتیا نہیں کہ جو فا ہے، فا یقول، فا آیا تو فا جو ہے حرف عطف ہے، تو اس نے پچھلے والا جو اثر تھا نا یاتیا والا، وہ اثر اس نے یقولا پہ بھی ڈال دیا. ایک اوپینین یہ ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. فا حرف عطف ہے، اس کا عطف جو تھا نا وہ یاتیا کے ساتھ ہو، یعنی کر دیا اس نے، تو کیونکہ یقولا ہو گیا، یقولا اور یاتیا دونوں منصوب ہیں اس لیے. حرف عطف کیسے ملانے والے کیوں کہتے ہیں، جیسے وہ ہے. جی جی جوڑنا ہوا. جی عطف جو ہے یہ ملانے والا، دو پارٹس کو ملاتا ہے، جملے کے دو حصوں کو ملا دیتا ہے اور ان کو کنیکٹ کر دیتا ہے آپس میں. بعض اوقات پچھلا اثر جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے. اور کوئی ریزن کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی اس میں ایسی ریزن سمجھ آ رہی ہے کہ کسی وجہ سے یہ منسوب ہو جائے؟ اس سے پہلے کوئی اور لفظ لگا ہوا ہے جو منسوب کر رہا ہو اسے؟ نہیں ہے. نہیں یقولا سے پہلے تو کچھ ایسا نہیں ہے نا ایسا جو تو کچھ منسوب نہیں کر رہا ہو. اچھا منسوب کرنے کے لیے لفظ چاہیے، لفظ کے بغیر منسوب نہیں ہوگا. یہ ہم فعل مضارع کی بات کر رہے ہیں، وہ خاص الفاظ ہیں جو منسوب کرتے ہیں، اس کے بغیر منسوب نہیں ہوگا. مجزوم کے لیے تو ہم نے نکال لیے. پھر ان جو ہے جس کا افیکٹ آ رہا ہے، جی نہیں ہو بالکل سکتا. بالکل، میں اسی طرف لانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ہم باقی چیزوں کو رول آؤٹ کر لیں پہلے، کہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کیا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جملہ ایسا بن رہا ہو. تو یہاں پہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے، ان ہی ہے جو آگے والے فعل مضارع کو منسوب کرے گا. ان نے یاتیا کو منسوب کر دیا. یقولا سے پہلے تو کوئی ان نہیں تھا، لیکن فا جو ہے وہ گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہے پچھلی بات کی. تو وہ جو ان تھا جس نے یاتیا کو منسوب کیا، گویا کہ فا کی وجہ سے وہی ان جو ہے وہ اس فعل مضارع یقولو جو ہے اس کو بھی منسوب کر رہا ہے. تو من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقولا، تو وہ کیا کہے، ربی اے میرے رب. اب یہ دیکھ لیجئے ربی جو ہے اس میں یا چھپا ہوا ہے، محذوف ہے نا، تو خالی زیر کے ساتھ بھی میرے رب کا معنی پیدا ہو رہا ہے، ربی میرے رب. لولا وائی ناٹ اخرتا نی، تو نے مؤخر کیا مجھے، اخرتا الی اجل قریب. اجل قریب جو ہے یہ فعل، یہ مرکب بن رہا ہے، مرکب توصیفی. جی توصیفی دونوں سے الی اجل جو ہے یہ کیا بنے گا، یہ مرکب جاری بن رہا ہے. یہ اور مرکب اجل جاری قریب جو ہے یہ مرکب توصیفی بن گیا. توصیف. فَأَصَّدَّقَ، تو میں صدقہ کرتا. اب یہ کیوں حالت نصب میں آ گیا؟
یہ حالت نصب ہے کہ نہیں ہے پہلے تو یہ دیکھیے. فا لگا ہوا ہے, کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یہ پیچھے فا تھا اور اس کے آگے اس لیے حالت نصب آ گیا تھا, تو یہ اصدقہ جو ہے یہ بھی اسی طرح سے ایکسٹینڈ ہوا ہوا ہے. سوچئے ذرا, کیا اس طرف یہ بھی دھیان جاتا ہے؟ یہ بھی سر پھر ان کی وجہ سے ہی ہوگا, ان یہ افیکٹ نہیں کرتے جا رہا ہے. اس کے لیے پہلے یہ پہچاننا ہوگا کہ اصدقہ فعل کون سا ہے. یہ میں پوچھ رہا تھا نا, مجاہد صاحب بتا رہے تھے کہ یہ مضارع اصدقو ہوگا. جی اصدقو تھا, تو یہ آپ صحیح کہا شیخ صاحب نے کہ اصدقہ ہو گیا, یہ منسوب ہو گیا. ہاں اس جی, کے یہ تو ہے پھر کیونکہ یہ یہ ان کی وجہ سے یہ جو تمنا پیچھے کی ہے نا اس نے, تو تمنا وہ کہتے ہیں تمنا کے جواب میں جو آئے نا, تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ منسوب کر دیتا ہے آگے مضارع کو. خواہش یا شرط کہہ لیں جی جی, کہ میں تو اس کے لیے وہ ایک ٹرم بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جائے گی اگر سمجھنا. مجھے مہلت مل جاتی تو میں صدقہ کرتا. جی, پھر یہاں شرط پر وہ والا یہ بھی بن کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا محذوف بھی مانا جاتا ہے, یعنی چھپا ہوا ہے. جی, تو یہ اصل میں نا یہ جو فعل ہے نا اصدقہ, اصل میں اس کو پہچاننا ضروری ہے. جب ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے, تو ہم اس کی تبدیلی جو ہے نا اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اگر ہم اس نتیجے پہ نہ پہنچ سکے کہ یہ فعل مضارع ہے, ہم اس کو فعل ماضی پڑھ رہے ہوں, تو پھر فعل ماضی میں تو کوئی تبدیلی ہوتی نہیں ہے. جی, ٹھیک ہے مضارع نا, ہی ہے فعل نا, ماضی میں تو کوئی کرتا. تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو اس کا فعل جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کا فعل ماضی جو ہے انٹرسٹنگلی, جس طرح آپ نے فعل پڑھا تھا, مجاہد صاحب نے اس کو بتایا بھی تفصیل سے, تدبرا یا تدبرو, یہ پڑھا تھا نا ہم نے, جو جی, ریفرنس ٹیبل ہے اس کا, یہ اسی سے بلونگ کرتا ہے. تو یہ تصدقہ ہوگا, تصدقہ. تصدقہ سے آپ ذرا ٹیبل پورا بنائیے. تصدقہ, جو متکلم والا سیگا یعنی اپنے والا سیگا ہے, جو اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے, وہ کیا بنے گا؟ تصدقہ, تصدقو, تصدقتا, تصدقتو, ایسے ہی ہے نا, تا جی, آنا چاہیے اس میں. ٹھیک ہے, اتصدق. تو اس میں تو تا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ماضی والا نہیں ہے. اب اس کا مضارع بنائیے, تصدقہ سے یتصدقو, 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 یتصدقون. اب یہ تتصدقو ہوگا. جی, اب یہ تتصدقو جو ہے اس کو تصدقو بھی پڑھا جا سکتا ہے, تصدقو, اور یہ آتصدقو سے اصدقو بن جائے گا. تصدقو, تا ختم ہو گئی اور صاد کے اوپر شد آ گیا. اس فعل میں یا اس کیٹیگری آف فعل میں, تدبرہ یا تدبرہ کے اندر, یہ جو ریپیٹیشن ہے نا حروف کی, اس کی وجہ سے اس کے بولنے میں تھوڑی سی چینج آ جاتی ہے, اور وہ چینج جو ہے وہ کنفیوز کر دیتی ہے کہ یہ فعل کون سا ہے, یہ کیٹیگری کون سی ہے, یہ گروپ کون سا ہے, اور وہاں سے پھر ماضی اور مضارع کی کنفیوژن بھی آ سکتی ہے. تو یہاں پہ ہم جب اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ یہ فعل جو ہے یہ فعل مضارع ہے, تو اب ہم یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں پرنسپلی کہ اس فعل مضارع میں تبدیلی ہو سکتی ہے, ماضی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جی, تو فَأَصَّدَّقُوا تھا, وہ اصدقہ بن گیا. جزاک اللہ تو یہ خیر. اب یہ فَأَصَّدَّقَ بنا کیوں؟ اس کی ریزن جو ہے ان کے وہ ہے جیسے, پچھلے کانٹیکس سے آپ جوڑیے جی, کہ اگر یہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا. اس کو ایک ٹرم آپ تمنا کی یوز کی مجاہد صاحب نے, میں اس کو ذرا تھوڑا سا جنرلائز کر کے میں شرط والی ٹرم ہی یوز کرتا ہوں تاکہ ذرا ہاں آسانی جی, رہے, کہ ایک پہلی کنڈیشن ہے یا ایک پہلا پارٹ ہے جس کے اندر اگر یہ ہو جائے, اگر یہ ہو جاتا تو اس کے نتیجے میں یہ میں کر دیتا, یا یہ ہو جاتا,
ٹھیک ہے. یہ فارمیشن جملے کی وہی ہے جس میں پہلا جملہ دوسرے جملے کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے جس میں کوئی شرط کا مفہوم، کنڈیشن کا مفہوم، کوئی ایسا کنیکشن پیدا ہو رہا ہے جس میں رزلٹ جو ہے وہ دوسرے جملے میں ہے اور ایکشن جو ہے وہ پہلے جملے میں ہے. ایسے جملے کو ہم جنرلی اسپیکنگ شرطیہ جملہ کہہ دیتے ہیں. اس کی پھر آگے ٹائپس بن جاتی ہیں، ان کو مختلف گرامر کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے مختلف ٹرمز کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے. کہیں پہ تمنا کے ساتھ، کہیں پہ آپ جزا کے ساتھ، کہیں پہ، یعنی مختلف ٹرمز کو یوز کر کے. لیکن جو فارمیشن ہے جملے کی بنیادی وہ یہی ہے کہ دو حصے، اور ایک پہلے حصے میں ایکشن ہے اور دوسرے حصے میں اس ایکشن کا ریزلٹ ہے یا اس ایکشن کا ایکسپیکٹڈ ریزلٹ ہے. یہ فارمیشن جو ہے یہ فعل مضارع کو تبدیل کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کانا یکونو سے اکونو تھا اور اکونو سے اکن ہو گیا. واو کی شرط ٹھیک ہے، ساری چلی گئی. ہاں جی. اکن اور اکن میں ہو جاتا من الصالحین، صالحین میں سے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں مؤخر کرے گا اللہ، یا کرتا ہے. لن لفظ جو ہے یہ فعل مضارع کو تبدیل کرتا ہے اور اس پہ آخر میں زبر لگاتا ہے، تو یؤخرو سے یؤخرہ بن گیا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی کو بھی، اذا جاء اجلها، جب آ جائے اس کی اجل. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کرتے ہو. سر وہ مفہوم کرتا ہے نا فعل مضارع کو، تو یہاں نصب آئی ہوئی ہے لن کی وجہ سے. بیک گراؤنڈ میں آوازیں بہت زیادہ. جی میوٹ کر کے ذرا دوبارہ کوشچن ریپیٹ کر دیجیے گا. جی سر یہ جو آیت شروع ہوتی ہے وہ لن یؤخرہ کو جی ہونا چاہیے تھا نا فعل کو، فعل مضارع کو. اچھا نہیں، دیکھیے فعل مضارع کے اندر تبدیلی جو ہے وہ دو طرح کی ہے، دو طرح کے الفاظ ہیں. لم اور اس سے متعلق الفاظ جو ہیں جیسے لم، لما، یہ فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. اور لفظ لن اور میرا خیال ہے حتی بھی اسی میں آتا ہے، یہ فعل مضارع کو منسوب کر دیتے ہیں. منسوب سے مراد یہ ہے کہ آخر میں اس کے جزم نہیں آئے گی بلکہ زبر آ جائے گی، تو یؤخر نہیں ہوگا، یؤخرہ بن جائے گا. جزاک اللہ. آجو لے لو روٹی کھا لو. جی مجاہد صاحب آپ کچھ ایڈ کریں. میں کہتا یہ حروف ہم نے گروپ میں شیئر بھی کیے ہیں، تو ایک دفعہ ان کو اگر ہم دیکھ لیں ویسے، پھر جہاں جہاں یہ حروف آئیں تو اس کی مدد سے پھر ہم سمجھنے میں آسانی ملے ہاں گی. جی، اس کو ان گروپس کو ایک دفعہ دوبارہ ریفریش کر دیتے ہیں. مجاہد صاحب اس کو دوبارہ کائنڈلی ذرا شیئر کر لیجیے گا ٹھیک کیونکہ ہے کافی جی فریکوینٹلی استعمال ہوتے رہیں گے. جی تو جی یہ نارملی ہوتا یہی ہے. انٹرسٹنگ چیز جو ہے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ فعل مضارع میں ہی آئے گی، ماضی میں نہیں آئے گی. اور تبدیلی دو طرح کی آ رہی ہے، ایک آ رہی ہے جزم والی اور ایک آ رہی ہے نصب والی. ایک میں آخر میں جزم لگے گا، ایک میں آخر میں زبر لگ جائے گا. تو وہ ہمیں اس کے لیے وہ ان الفاظ کے گروپس کو اگر ہم پہچان لیں تو ہم اس کو جج کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز تو آپ یعنی اگر بالفرض مجھے یہ نہ پتا ہو کہ یہ لفظ اس گروپ میں ہے کہ اس گروپ میں ہے، یہ مجزوم والا ہے یا یہ منصوب والا لفظ ہے، تو بھی آپ فعل مضارع کی تبدیلی کو نوٹ کریں گے تو اس سے پیچھے لفظ دیکھ لیجئے. لفظ اگر کوئی ایگزسٹ کرتا ہے، چاہے وہ لن ہے یا لم ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کون سے گروپ میں ہے، لیکن آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ ان دونوں میں سے کسی ایک گروپ میں ہے، تو آپ کو فعل مضارع کی تبدیلی کی ریزن تو مل گئی. ہاں آپ کی یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اچھا یہ تبدیلی جو ہے یہ پتہ نہیں جزم والے گروپ والی کی ہے یا دوسرے والے گروپ کی ہے، یا یہ تبدیلی، یعنی اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے. لیکن آپ اس کا معنی اور اس کی ریزن تبدیلی کی جو ہے وہ آپ فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، جج کر لیں گے
کیونکہ فعل مضارع آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ اس کی تبدیلی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ الفاظ جو ہیں جو اس سے پہلے آ رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو وہ بھی آپ بیک گراؤنڈ نوائز جو ہے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اگر آپ اس کو میوٹ کرتے رہیں تو وہ آواز جو ہے وہ باقی سب کو کلیئر جاتی جائے. اچھا سیف صاحب یہ جو اکونا تھا، اکونا بھی اس میں مجزوم ہو گیا، اکن ہو گیا. جی مجاہد صاحب دوبارہ تھوڑا سا جی ابھی انمیوٹ کر کے پلیز. انمیوٹ کر کے پلیز کر دیجیے گا کوشچن. میرا خیال مجاز صاحب بند کر گئے. یعنی آواز نہیں آ رہی، وہ میوٹ ہوا ہوا اس وقت. وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. اچھا چلیں، اس سے متعلق کوئی اور کوشچنز اگر ہو تو ہم اس کو گروپ پہ آپ لے لیجئے یا اگلی دفعہ کے لیے رکھ لیجئے. ابھی چونکہ ٹائم 20 منٹ اور اوپر ہو گئے، اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم اگلی صورت شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس کو بھی 3 ویکس کے اندر ہم مکمل کریں گے. اس اگلی کے ساتھ سورہ ہی سب آج کی سورہ تغابن ہے. جی سورۃ تغابن انشاءاللہ. سورۃ تغابن مکمل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ جو ہے اس کو ریزیوم کریں گے دوسرے پارے سے انشاءاللہ. پہلا پارہ ہمارا پڑھ چکے ہیں، ہم مکمل کر چکے ہیں، تو دوسرا پارہ جو ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشهد أن نشهد لا أن لا إله لا إله الہ إلا الا أنت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرك ونتوب إليك. آمین. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.